خبر کسان کے بجٹ میں نہ ٹیکس لگایا اور نہ ہی بڑھایا ہے۔ پنجاب کی طریقہ سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پروگرام پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شہر اور دیہات میں ترقی کا فرق ختم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ مزید کہا کہ 1800 دیہات کو ماڈل ولیج بنائیں گے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی لا رہے ہیں۔ ٹریکٹر پروجیکٹ کے لیے 15.5 ارب روپے دے رہے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بجٹ میں نہ ہی ٹیکس لگایا ہے اور نہ ہی بڑھایا ہے۔ پنجاب کی طریقہ سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پروگرام پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ بجٹ کا کل حجم 5335 ارب روپے ہے اور ترقیاتی بجٹ میں 1240 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں مزید کہا بجٹ کا 27% تعلیم اور صحت کے لیے مختص ہے۔ لاہور ٹرانسپورٹ میں مزید 1100 بسیں شامل کی جائیں گی۔ 1240 بلین ہے، یہ 23% ٹوٹل بجٹ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اور اس میں دیکھیں کہ یہ جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس میں یہ کیش بیکڈ 23% آج تک کبھی نہیں ہوا۔ صرف ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جو اس دفعہ کا بجٹ مختص کیا گیا ہے 12% وہ بنتا ہے 1240 کا ٹوٹل بجٹ کا، اور ہیلتھ 15، اور اگر ہیلتھ اور ایجوکیشن کو میں ملا دوں تو یہ 27% بجٹ بنتا ہے ٹوٹل ترقیاتی بجٹ کا۔ اس سال الحمدللہ ہم انشاءاللہ تقریباً 39 بلین کے ساتھ جتنے آر ایچ سیز اور بی ایچ یو ہیں ان کو ری ویمپ کر کے مکمل کریں گے۔ کمیونٹی ہیلتھ سروس کا ایک پروگرام جو ہیلتھ انسپیکٹریٹ کا پروگرام ہے اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے 12.5 بلین کے ساتھ۔ جو سب سے بڑا ہائی لائٹ انشاءاللہ اس سال ہے وہ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں پہلا نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ پنجاب کا اور پاکستان کا پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہے۔ جبکہ اس حوالے سے وزیر خزانہ مشتبہ اشرف الرحمان کہتے ہیں کہ کل عوامی خدمت کا تاریخی پیکج پیش کیا گیا ہے۔ بجٹ پنجاب میں ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کرے گا۔ صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ اشرف الرحمان کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں مزید کہا ترقیاتی بجٹ ٹوٹل بجٹ کا 23% ہے اور وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ ترقیاتی بجٹ میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے۔ جو اس سال کا ہمارا بجٹ ہے اس میں ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ 1240 ارب روپے کا ہے، جو کہ ہم نے اپنے ہی ریکارڈ کو بریک کیا ہے اور ہم 842 سے 1240 کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ پہ جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اس دفعہ بھی آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ کل کی کچھ بجٹ سپیچ بھی تھوڑی سی لمبی اس وجہ سے تھی کہ اتنا کام جب آپ کریں گے اور پورے سال میں اتنا کام کیا گیا کہ وہ ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا تھا، پنجاب کے 12 کروڑ عوام تک یہ بات پہنچانی تھی کہ آپ کی حکومت محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں پچھلے 1 سال میں کس طرح کام کر رہی ہے اور کیا کیا کوئی ایسا سیکٹر نہیں تھا کہ جس کو چھوڑا گیا ہو۔ اس سال کا جو ہمارا بجٹ ہے اس کا کل حجم جو ہے وہ 5335 ارب روپے ہے، اور اس میں ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 1240 ارب کا ہے۔ جو ہمارا پچھلے سال کا ترقیاتی بجٹ تھا وہ ٹوٹل۔ اور ناظرین، پراپرٹی ڈیولپرز، بلڈرز، پروموٹرز پر فکس ٹیکس کی تجویز ہے اور اس تجویز کے مطابق لینڈ ڈیولپمنٹ پر ٹیکسی شرح 100 روپے فی مربع گز لاگو کرنے کی تجویز ہے۔ عمارت تعمیر کرنے کی صورت میں 50 روپے فی مربع گز فی گز ٹیکس کی تجویز ہے۔ حکومت کی تعلیم اور صحت سے متعلق اشتہاری مہم ٹیکس فری کر دی گئی ہے۔ اخبارات، میگزینز، جریدوں کے کلاسیفائڈ اشتہارات ٹیکس فری ہوں گے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زاہد عابد سے۔ بتائیے زاہد مزید۔ جی بالکل، گزشتہ روز جو پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا اس میں فنانس بل جو اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا ہے اس کی تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں، جس کے مطابق پراپرٹی ڈیلرز، بلڈرز اور پروموٹرز جو ہیں ان پر فکس ٹیکس
تجویز کیا گیا ہے، جس کے مطابق پراپرٹی ڈیولپرز، بلڈرز اور پروموٹرز اگر کوئی زمین کی ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں تو 100 روپے فی مربع گز کے حساب سے ان سے فکس ٹیکس لیا جائے گا، جبکہ عمارت تعمیر کرنے کی صورت میں 50 روپے فی مربع گز سیلز ٹیکس آن سروسز کی مد میں ان سے لیا جائے گا۔ اسی طرح فریٹ فارورڈنگ ایجنٹس پر بھی فکس ٹیکس عائد کیا گیا ہے اور فریٹ فارورڈنگ ایجنٹس پر ہر بل پر 1000 روپے فی کس جو ٹیکس ہے فکس ٹیکس کے حساب سے لیا جائے گا، جبکہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی جانب سے جو صحت اور تعلیم سے متعلق اشتہاری مہم اور اشتہارات میڈیا اور دوسرے کسی بھی سوشل میڈیا کو جاری کیے جاتے ہیں ان کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو دیگر عالمی سطح پر کام کرنے والی این جی اوز ہیں ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اخبارات، میگزینز اور جرنلز کے لیے جریدوں میں جو کلاسیفائڈ اشتہارات ہوتے ہیں ان کو بھی ٹیکس فری کر دیا گیا ہے۔ یہ فنانس بل پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، جس پر بحث کے بعد اس کی حتمی منظوری یا مسترد کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تاہم حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان تمام تجاویز کو منظور کیا جائے گا تاکہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی اور ریلیف دینے کی جو بات ہو رہی ہے اس کو کسی حد تک پورا کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا صاحب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹرانسپورٹ سسٹم میں جدت لانے کا حکم ہے۔ ماس ٹرانزٹ اور فیڈر بسوں میں جدید کرایہ وصولی کے نظام متعارف کروانے کا فیصلہ ہے۔ بجٹ میں جدید کرایہ سسٹم نافذ کرنے کے لیے رقم مختص ہے، جبکہ فیئر کلیکشن سسٹم کے لیے 5 کروڑ روپے مختص اور آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن کے ذریعے مسافر بس کارڈ یا اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے اپنا کرایہ ادا کریں گے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، بتائیے یہ طریقہ کار کتنا مستفید ہوگا؟ حکومت کی طرف سے گزشتہ روز جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں جہاں دیگر شہریوں کے لیے منصوبہ جات متعارف کروائے گئے ہیں، وہیں پر ٹرانسپورٹ سسٹم کے حوالے سے یہ اچھی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ٹرانسپورٹ سسٹم میں جدت لانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں لاہور میں چلنے والی ماس ٹرانزٹ اور فیڈر بسوں میں جدید کرایہ وصولی کا نظام متعارف کروایا جائے گا، اور اس پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد اسی طرح کا جو ماڈل ہے وہ دیگر شہروں پر بھی نافذ کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے بجٹ میں جدید کرایہ سسٹم نافذ کرنے کے لیے 5 کروڑ روپے کی رقم بھی مختص کر دی ہے۔ پلان کے تحت آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن کے ذریعے مسافر بس کارڈ یا اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے اپنا کرایہ ادا کریں گے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم اور فیڈر روٹس پہ خودکار اعلانات کا نظام بھی وضع کیا جائے گا، جبکہ خصوصی افراد کے لیے ہر فیڈر بس میں ریمپ اور مخصوص نشستیں فراہم کی جائیں گی۔ مسافروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے بسوں میں دروازوں کے لیے جدید سینسر نصب ہوں گے، جبکہ سفر کے دوران نگرانی کا مؤثر نظام اپنانے کے لیے فیڈر بسوں میں نگرانی کے لیے مؤثر نظام اپنایا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناسنگ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا 2 ارب 71 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا گیا ہے۔ سالانہ ترقیاتی منصوبے کی مد میں 35 کروڑ 87 لاکھ روپے مختص، وصولی کا ہدف 4 ارب 20 کروڑ روپے مقرر ہے۔ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کی منظوری بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں دی گئی ہے اور 59ویں اجلاس کی صدارت جسٹس ریٹائرڈ شیخ احمد فاروق نے کی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال، بتائیے۔ جی بالکل، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا 2 ارب 71 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کی منظوری بورڈ آف گورنر کے اجلاس میں دی گئی۔ 59ویں اجلاس کی صدارت جسٹس ریٹائرڈ شیخ احمد فاروق نے کی۔ وصولیوں کا ہدف 4 ارب 20 کروڑ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ بجٹ میں ریسرچ اسکالرشپ کی مد میں 7 کروڑ 75 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ سالانہ ترقیاتی منصوبے کی مد میں 35 کروڑ 87 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں 91 کروڑ 70 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کی پیروی میں یونیورسٹی ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ آپریٹنگ اخراجات کی مد میں 36 کروڑ 71 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ امتحانات کے انعقاد کے لیے 40 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ یونیورسٹی سطح پر انٹر کالجیٹ اسپورٹس اور دیگر ہم کے لیے 2.5 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ چنار کیمپس میں مسجد کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 14 کروڑ روپے 70 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ سٹی کیمپس میں لفٹ کی تنصیب دونوں کیمپس سولر انرجی پر منتقل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بابر اعظم بی بی ایل کی تاریخ کے مہنگے ترین کھلاڑیوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ بابر اعظم کا بی بی ایل کی ٹیم سٹی سکسرز سے 10 کروڑ روپے میں معاہدہ ہوا ہے اور سٹی سکسرز نے بابر اعظم کو پلاٹینیم کیٹیگری میں پک کیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ، بتائیے۔ بالکل، ایک آسٹریلین لیگ ہے،
ٹیکسس کے ساتھ پاکستان کے ظاہر کپتان بابر اعظم کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس سال وہ ان کی طرف سے کھیلیں گے، اور اس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مہنگے ترین معاہدوں میں شامل ایک معاہدہ ہے، اور ظاہر کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے 10 کروڑ روپے کی تفصیلات بتائی گئی ہیں جو بابر اعظم سے ٹیکسس سے لیں گے، اور اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے، اور یہ BPL کی تاریخ کے مہنگے ترین معاہدوں میں سے ایک معاہدہ ہے۔ بابر اعظم نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے زیر انتظام امتحانات جاری ہیں۔ محکمہ جاتی تحریر امتحانات 23 جون تک جاری رہیں گے۔ امیدواروں سے 8 مختلف مضامین کے پرچے دیے جائیں گے۔ ہر پرچے کے 100 نمبر مقرر ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے زیر انتظام امتحانات جاری ہیں۔ محکمہ جاتی تحریر امتحانات 23 جون تک جاری رہیں گے اور امیدواروں سے 8 مختلف مضامین کے پرچے دیے جائیں گے۔ ہر پرچے کے 100 نمبر بھی مقرر ہیں۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین سے ڈی جی فاٹا سکندر ذیشان کی ملاقات ہوئی ہے۔ فلیگ شپ پروگرام بارے پیش رفت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے بلا سود قرض حاصل کرنے کے لیے درخواست گزاروں کی تعداد 6,43,000 سے تجاوز، جبکہ صوبائی وزیر ہاؤسنگ کی ڈی جی فاٹا کو ماہانہ اہداف میں اضافے کی ہدایت ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ اس بجٹ میں پنجاب حکومت کی طرف سے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کو خاصی اہمیت دی گئی ہے، اور اسی تناظر میں 50 ارب روپے کا بجٹ بھی مختص کیا گیا ہے۔ تو اس منصوبے پر اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے ڈی جی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی فاٹا سکندر ذیشان سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے فلیگ شپ پروگرام کے بارے میں جو پیش رفت ہے اس کے حوالے سے وزیر ہاؤسنگ کو آگاہ کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے بلا سود قرض حاصل کرنے کے لیے درخواست گزاروں کی تعداد 6,43,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 43,500 سے زائد خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے قرض بھی فراہم کیا جا چکا ہے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ نے ڈی جی فاٹا کو ماہانہ اہداف میں اضافے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ گھروں کی تعمیر کو 3 ماہ میں مکمل کرنے کے لیے دوسری اقساط کی فراہمی جلد ممکن بنائی جائے۔ پنجاب کے طول و عرض میں اس پروگرام سے مستفید خاندانوں کے گھروں کا جال بچھایا جائے، جبکہ شہر ہو یا دیہات لوگوں کے لیے بلا سود قرضوں سے اپنی چھت کے خواب کو پورا کرنا اس وقت پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین۔ اور ناظرین، جسمانی ڈیمانڈ پر موجود اراکین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے قانون کے خلاف کیس، اور ہائی کورٹ نے 2 درخواستیں اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دی ہیں۔ ایک درخواست اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھجوا دی ہے، جبکہ اسپیکرز کو تینوں درخواستوں کے درخواست گزاروں کا موقف سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت ہے۔ جسٹس خالد سہا کی جانب سے اس کیس پر سماعت کی گئی ہے۔ تو آپ بتا رہے ہیں جسمانی ڈیمانڈ پر موجود اراکین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کے قانون کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے 2 درخواستیں اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دی ہیں۔ ایک درخواست اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھجوا دی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب 5 روزہ دورے پر ترکیہ روانہ ہوئے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور 20 جون کو وطن واپس آئیں گے، اور ایڈیشنل آئی جی سلطان چودھری کو آئی جی پنجاب کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، بتائیے۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جو ہیں وہ 5 روزہ دورے پر ترکیہ روانہ ہو گئے ہیں۔ 20 جون کو آئی جی پنجاب جو ہے وہ واپس آئیں گے۔ ان کی غیر موجودگی میں ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب کو اضافی چارج جو ہے وہ آئی جی پنجاب کا جو ہے وہ سونپا گیا ہے۔ جب تک آئی جی پنجاب واپس نہیں آئیں گے، ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ سلطان جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی جو ہے وہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی جو ہے سلطان چودھری اس وقت پنجاب پولیس میں سب سے سینئر جو ہیں وہ ایڈیشنل آئی جی کے رینک پر تعینات ہیں، اور وہ آئی جی موٹر بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ڈی جی انویسٹیگیشن لاہور بھی جو ہے وہ تعینات رہ چکے ہیں۔ سینئرٹی کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ آئی جی پنجاب کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔